اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور کامیاب لوگوں کی صفت بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ایک اور وصف ایمان والوں کا بیان فرمایا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یورثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان کی۔ اللہ والو، آج وظائف پڑھ پڑھ کے امت کا جو حال ہوا پڑا ہے، امت کو وظائف سے دور کرنے کے لیے ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ان وظائف کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور وہ احباب جو واقعی تکلیف کے اندر ہیں، اذیت میں مبتلا ہیں، ظاہر ہے ان کا علاج ضروری ہے، اس لیے اب اگر ان کو وظائف بتانا ضروری بھی ہے یا ان کا وظیفہ کرنا بھی ضروری ہے، تو امت کے اس طبقے کو وہ اعمال بتائے جائیں جو بے ضرر ہیں، جن کی کوئی خاص شرائط نہیں ہے۔ اگر تھوڑی بہت ان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی خاص اس سے نقصان نہ پہنچے ان کو، کیونکہ وظائف کی دنیا بہت خطرناک دنیا ہے، ذرا سی لاپرواہی ہو گئی، شرائط میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو جو دنیا ہے وہ بھی اجڑ جائے گی، اور بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوگی بلکہ نسلیں بھی اس نقصان کو بھگتتی رہیں گی، چاہے اب اس سے 2 نسلیں ہوں یا 4 نسلیں اجڑیں، سب اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ میرے شیخ کامل فرماتے ہیں، آج ریڑھی پر سبزی بیچنے والے سے لے کر حرم تک ہر کوئی وظیفے بانٹ رہا ہے، ہر کوئی وظیفے بتا رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے، موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وظیفے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح امام مسجد ہے، اس کا کام امامت کروانا ہے لیکن وہ بھی وظیفے بتا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے مشائخ ہیں، وہ بھی وظائف بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کا کام باطن کی اصلاح کرنا ہے۔ تو یوں ریڑھی والے سے لے کر حرم تک ہر کوئی وظیفے بانٹ رہا ہے۔ آپ گھر میں یا گھر سے باہر کسی سے ملنے چلے جائیں، اپنی ذرا سی پریشانی کا ذکر کر دو، وہ فوراً کہے گا یار یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو، اس نے چاہے وہ کہیں پڑھا ہوا ہے یا کسی سے سنا ہوا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ہیں، اسی طرح اگر وہ کسی کے گھر جاتی ہیں یا کوئی ہمارے گھر آئے، ذرا سی بات کرنے کی دیر ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا یا میری بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے لیکن وہ نان کر جاتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو ایسی 50 عورتیں ایک محلے میں نکلیں گی کہ فوراً سے وہ تیار بیٹھی ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو وظیفہ بتا دیں یا کوئی کتاب یا کوئی رسالہ پڑھنے کا آپ کو کہہ دیں۔ اب اللہ والو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت کا یقین بن گیا کہ ہمارے کام جو ہیں وہ وظیفے پڑھنے سے ہوں گے، تو آج امت فرائض سے بھاگتی ہے اور وظیفے پوچھ پوچھ کر وہ محنت کے ساتھ کر رہی ہے کہ بس مجھے پیر صاحب، مولوی صاحب، بابا جی جو یہ وظیفہ دے دیں گے بس میرا کام ہو جائے گا، نماز پڑھنی نہیں ہے، وظیفے پہ وظیفہ کرتے رہنا۔ اسی طرح اللہ والو، جس کے فرائض ہی نہیں ہیں اس کے وظیفے کیسے؟ وظائف تو مستحب ہے یا نفلی عمل ہے، سوال ہم سے اللہ پاک نے فرائض کا پوچھنا ہے، نہ کہ یہ سوال ہوگا کہ تو نے سورہ قریش کیوں نہیں پڑھی، نہ یہ سوال ہونا ہے کہ تو نے حامیم لا ینصرون کیوں نہیں پڑھا،
نہ یہ سوال ہوگا کہ تو نے 1.25 لاکھ آیت کریمہ کیوں نہیں پڑھی، یا کہف کی رٹیں لگوانے والوں سے یہ سوال ہونا ہے کہ بھائی تم امت کو یہ بتاؤ ورنہ تمہارے اعمال نہیں کامل، یا کہارو یا جبارو پانی میں پیر ڈال کے پڑھنے کا سوال ہونا ہے۔ کچھ یہ سوال نہیں ہونا، ان کا رب نے حکم نہیں دیا۔ اب امت نماز سے بھاگتی ہے، 100 میں سے 90% طبقہ پاکستان کا نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے۔ اور المیہ یہ ہے، بدبختی یہ ہے کہ جس طاقت سے امت آج نماز سے بھاگتی ہے، اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ یہ امت وظیفے کی طرف بھاگتی ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ امت برباد ہو رہی ہے، بد سے بدتر اور بدتر سے پھر بدترین حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ آج پڑھا لکھا طبقہ، دینی اور مذہبی طبقہ جادو ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو جائے جادو ہو گیا۔ میرے شیخ کامل فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جادو نہیں ہوا، تو جو ہے حضور علیہ السلام کا غدار بن گیا، دنیا کا لالچی اور حریص بن گیا ہے، اس لیے یہ تیرے وظیفے تیرے ہی اوپر پلٹ گئے اور شیاطین تیرے اوپر مسلط ہو گئے۔ اور وہ طبقہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، قرآن پاک ہی نہیں پڑھتا، ذکر ہی اذکار ہی نہیں کرتا، درود و سلام ہی نہیں، رب کی نافرمانی کے سبب آس کے قریب ہی نہیں جانا، درود و سلام کے قریب ہی نہیں جانا، استغفار کے قریب ہی نہیں جانا۔ جب رب رسول کے قریب ہی نہیں جائے گا بندہ تو اس پہ شیاطین ہی مسلط ہونے ہیں۔ اور یہ پہلا طبقہ وظیفے پڑھ پڑھ کے شرائط کو توڑ کر وظیفے پڑھتا رہا، مسنون اعمال کو چھوڑ کر بابوں کے طریقوں پر چلا تو آج پھنسا۔ تو اب بات سمجھو کہ جو امت کے یہ حالات ہیں یا گھروں میں جو مسائل ہیں شیاطین کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر ہم حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ جائیں تو حالات بالکل بہترین ہو جائیں گے، لیکن امت توبہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آنے کو امت تیار نہیں ہے، تو اسی لیے اول تو بتائیں نا، لیکن اگر بتانے بھی پڑ جائیں تو وہ اعمال بتائیں جن سے نقصان نہ ہو، جن سے رجت نہ ہو۔ اگر کمی بیشی ہو جائے، کوئی سستی ہو بھی جائے، کوئی ناغہ ہو بھی جائے تو پڑھنے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے اوپر آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے ان ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی جو کہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں یا نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ یہی لوگ فردوس کے وارث ہیں، جنت کے وارث یہی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا اور میں نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کسی نیک صالح آدمی کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ نے مجھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوا دیا۔ ان سے ملاقات کی، جب مجھے دولت نصیب ہوئی میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ سے یہ دعا کر کے آیا تھا کہ مجھے کسی نیک صالح آدمی کی رفاقت ملے۔ میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، سو میری گزارش ہے کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین میں سے کچھ سنائیں۔ اب بات توجہ طلب ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو آپ علیہ السلام نے آپ کو بتائے، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر رہے ہیں کہ جو فرامین آپ علیہ السلام نے آپ کو سنائے ہیں مجھے وہ بتائیں تاکہ اللہ مجھے ان سے نفع دے۔ حضرت حریث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے مجھے جو حدیث اس موقع پر سنائی وہ یہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، قیامت میں سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح اور کامل نکلی تو یہ آدمی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو گیا، اور اگر نماز میں کمی کوتاہی ہوئی تو یہ آدمی بڑا خسارہ اٹھائے گا، بڑا نقصان اٹھائے گا۔ البتہ کسی آدمی کے فرض نماز میں کچھ کمی نکلی تو اللہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا میرے اس بندے کے اعمال میں سے فرائض کے علاوہ نمازیں دیکھو، یعنی کہ سنن و نوافل دیکھو۔ اگر اس کے اعمال میں سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تو ان سنتوں اور نوافل سے فرائض میں جو کمی رہ جائے گی وہ اسے پورا کر دے گا اور یہ آدمی نجات پا جائے گا۔
پھر نماز کے بعد تمام اعمال میں اسی طرح کا حساب ہوگا کہ فرض میں جو کمی ہوگی اسے فرض کے علاوہ سے پورا کیا جائے گا۔ مثلا زکوٰۃ فرض تھی، اس میں کمی ہو گئی تو ایسے شخص نے جو صدقہ خیرات کیا ہوگا نفلی، اس سے زکوٰۃ کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح تمام فرائض کی کمی کو اس عمل میں فرض کے علاوہ جو آدمی نے انجام دیا ہوگا اسے فرض کی کمی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ جو آج کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، گھر میں مالی تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، جھگڑے ہیں، اولاد کی نافرمانیاں ہیں، بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہے، یا جنات کا مسئلہ ہے، آسیب ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو ہے، قرض میں پھنسے ہو، نظر بد کے اندر مبتلا ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، یہ عمل خاص اسی مبارک مہینے کا رجب کا عمل ہے۔ لیکن آپ رجب کے علاوہ سال کی 365 راتوں میں کسی بھی رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن رجب میں اس عمل کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ اپنی دنیاوی مسائل کسی بھی طرح کے ہیں، اس کے فیصلے رجب کی ہر رات میں یہ عمل کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اپنے فیصلے اللہ کی رضا والے کروا لینے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، دونوں رکعتوں پر اللہ ایسا کرم فرما دے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ چھوٹا سا عمل ہے، صرف 2 رکعت نماز نفل۔ جب آپ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اس مبارک امر پر اللہ کریم اتنا اجر اور انعام عطا فرما رہا ہے۔ اب عمل سنیں۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیسے آئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ امت کو بشارت دو، جو رجب کی رات 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 10 بار پڑھے اور اس کے بعد 10 بار ہی سورہ اخلاص پڑھے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے یوں 2 رکعتیں پڑھی، اور اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ 10 رکعتیں نماز نفل پڑھے 2 کر کے، یعنی کہ 5 سلاموں کے ساتھ وہ 10 رکعت نماز نفل پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ کافرون پڑھے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ طریقہ میں دہرا دیتا ہوں، دوبارہ سماعت کر لیں توجہ کے ساتھ۔ اب 2 رکعتوں میں کیا ہے طریقہ کار کہ 10 دفعہ سورہ کافرون پہلے پڑھنی ہے، پھر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے پھر 10 دفعہ سورہ کافرون 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، تو یہ 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ ایک طریقہ ہو گیا یہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 10 رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے 2 کر کے 5 سلاموں کے ساتھ۔ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ صرف سورہ کافرون پڑھنی ہے اور 10 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ 10 نوافل پڑھ لینے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے یوں 10 رکعت پڑھی اور سلام پھیرے گا، پہلا انعام اس کو جو ملے گا 60,000 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ اسے 60,000 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا انعام، اللہ ہر رکعت پر جنت میں سفید موتیوں کا محل عطا فرمائے گا
اور تا قیامت جتنے نمازی یا جتنے حاجی ہوں گے ان سب کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ تیسرا نام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی، جو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ان رکعتوں کے اندر پڑھی، ندا لگانے والا ندا لگائے گا اللہ نے تجھے بخش دیا۔ چوتھا انعام، ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ رب نے تجھے اپنا دوست بنا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رجب میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھی اسے اللہ پاک 50,000 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ رجب میں یہ خاص اہتمام ان نوافل کا فرمائے۔ اللہ پاک رجب میں توبہ کرنے والے کو سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام جیسی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، تہجد میں بعد اشراق و چاشت، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب چاہے 2 نفل یا 10 نفل اسی ترتیب سے ادا کریں۔ اس کے بعد ایک تسبیح 100 بار درود پاک پڑھیں اور ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ رحمت الہی کو متوجہ کریں گے، نوافل میں بھی رحمت الہی متوجہ ہوگی، پھر درود و استغفار سے بھی کمال ہو جائے گا۔ اب جھولی پھیلا کے، سوالی بن کے، بھکاری بن کے اللہ سے مانگتے جاؤ، اللہ اتنا نوازتا جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس عمل کو دن رات کریں، کثرت سے کریں، اور رجب کے آج 16 تاریخ ہے، جو دن باقی بچ گئے ہیں رجب کے، کوشش کریں ہر رات میں، ہر نماز کے بعد جن میں نوافل پڑھنے چاہیے ان کے اندر اس نوافل کا اہتمام کریں۔ 5-10 منٹ لگیں گے یا حد آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں یہ ٹھنڈے ٹھار منٹھار عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسنون اعمال کی طرف آئیں نہ کہ بابوں کے وظائف کی طرف آئیں۔ ہاں اگر آپ نے وظائف پڑھنے ہیں، آپ کا شوق ہے تو ہم منع نہیں کرتے، آپ پھر ان کو شرائط کے ساتھ کریں تاکہ آپ بعد میں رونا نہ روئیں کہ جی ہم برباد ہو گئے، ہمارے یہ نقصانات ہو گئے، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کے صدقے اور ماہ شعبان اور رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے اپنا خاص 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 قرب عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور باادب غلامی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔